اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحب اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا پسند کرتا اللہ تعالیٰ جہر برملا کہی گئی بسو بری بات کو من القولی بات سے نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات اللہ مگر من ظلمہ مگر اس پر جس پر ظلم ہوا سوائے اس کے واقعان اللہ سمیعن علیمہ اور کان ہے اللہ تعالیٰ سمیعن سننے والا ہے علیمہ جاننے والا ہے ان تبدو اگر چھپاؤ خیرن نیکی بھلائی اچھائی او یا تو خوب یا اسے پوشیدہ رکھو چھپاؤ او یا تعفو یا درگزر کرو انسو ان برائی سے فن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ قانا ہے عفون درگزر فرمانے والا ہے قدیرہ قدرت والا ہے ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ جو یکفرون جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا و رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ فرق کریں بینہ درمیان اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کریں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ کہ ہم ایمان لائے بِبَعْضٍ بعض پر ونکفر اور انکار کرتے ہیں بِبَعْضٍ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اور چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ اختیار کریں اخذ کریں بینہ درمیان ذالکا اس سبیل راستے اس کے راستے کے درمیان نہیں کوئی اور تیسرا راستہ ہم اختیار کریں بعض لوگوں کو کا مشغلہ ہی دوسروں کی عیب جوئی ہوتا ہے کسی کے حقیقی یا فرضی عیوب کو اچھالنے اور اس کی تشہیر کرنے میں انہیں خاص لطف آتا ہے اور بعض منہ پھٹ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے چلتے کسی کی پگڑی اچھال دی دو چار بے نق سنا کر فضول بات کر کے اپنی بڑائی کی تسکین کر لی ایسے لوگ جس دل آزاری کا باعث بنتے ہیں اور باہمی محبت و پیار کا جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس کا اندازہ ہر اس شخص کو اچھی طرح ہے جس کو اس کماش کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو اسلام جو مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجان دیکھنا چاہتا ہے وہ ان یاوہ گوئیوں کو کب برداشت کر سکتا ہے اس لیے اس آیت میں واضح ہدایت فرما دی گئی ہے کہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے باز آ جاؤ کسی کی پشت عیب کسی کے منہ پر توہین اور حد تک عزت سب کی ممانت کر دی گئی ہے ہاں وہ شخص جس پر واقع ظلم ہوا ہو اس کی حق تلفی کی گئی ہو اسے رخصت ہے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کا برملا اظہار کرے اور اپنی مظلومیت کی داستان بے دھڑک سنائے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ظالم و مظلوم دونوں کو احساس دلائے جا رہا ہے ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے مظالم کا کسی کو علم نہیں یا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ ظالم کے کرتوتوں سے واقف ہے اور اگر دنیا کی کوئی عدالت اسے سزا نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اسے سزا مل کر رہے گی اور مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا تمہاری داد رسی نہیں کرتا تو صبر کرو اللہ تعالیٰ تیرا فریاد رس ہے تیری مظلومیت اور بے کسی کا اسے خوب علم ہے برائی کے اظہار سے منع کیا اور نیکی کے متعلق اجازت دی کہ چاہے اسے ظاہر کرو یا پنہا رکھو آخر میں مظلوم کو فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی زیادتی کرنے والے انسان سے درگزر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کے باوجود غلط کاروں اور مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہے تو بھی اگر اپنے آپ کو صفات الہی اور اخلاقی ربانی سے متصف کرنے کے لیے یہ غصہ پی جائے تو تیرے لیے بہت مناسب ہے پہلا حکم رخصت ہے اور عوام کے لیے ہے جن کی اخلاقی حالت اتنی بلند نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت ضبط سے کام لے سکیں جب کہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں اور دوسرا حکم عزمیت ہے اور خواص کے لیے ہے مشرکین و منافقین کی خصلتوں کا ذکر کے بعد اب کفار کا حال بیان کیا جا رہا ہے کفار کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ایک وہ جو بعض انبیاء کی نبوت کو مانتے ہیں اور بعض کی رسالت کا انکار کرتے ہیں مثلا یہودی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت مسیح اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں مثلا یہودی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت مسیح اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے اسی طرح عیسائی ان سب کے متعلق فرمایا کہ وہ پکے کافر ہیں
اب یہ امر غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور انبیاء کے ساتھ کفر کرتا ہے اسے پکا کافر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو سلسلہ وحی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا صحیح علم ہوتا ہے اور نہ اسے عبادت کا وہ طریقہ معلوم ہو سکتا ہے جو قرب الہی کا باعث ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات تقدس و کمال کو نہ پہچانا اور اس کی عبادت کے صحیح طریقوں کو نہ جانا تو اللہ کو کیا پہچانا؟ آپ ان قوموں کے رسوم عبادت کو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کسی نبی کے پیروکار نہیں۔ آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی طرح فلاسفہ قدیم و جدید نے جن صفات الہیہ کا اثبات کیا ہے وہ بھی انسان کے لیے کچھ کم پریشان کن نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو بعض انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور جن دلائل و براہین اور معجزات کی وجہ سے انہوں نے ان بعض کی نبوت کا اقرار کیا، اب جب ان سے بھی محکم تر دلائل و براہین اور روشن تر معجزات ایک دوسری ہستی میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کی نبوت پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان کا یہ ایمان نہ لانا پہلے انبیاء کے انکار کے مترادف ہے، اور خصوصاً ذات پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، جن کی آمد کی بشارت اور ان پر ایمان لانے کی تاکید ہر زمانے کے نبی نے فرمائی۔ صرف آپ کا انکار نہیں بلکہ تمام سابقہ انبیاء و مرسلین کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لے آئے اور وحی اور رسالت کا سرے سے انکار کر دیا۔ اس انکار میں ان کی انانیت اور خود بینی جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات تو ناقص و ناکافی ہیں، اس لیے ان کی عقلی موشگافیوں کی ضرورت ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تو قائل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے گریزاں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ ذرا غور کریں کہ وہ بھی کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اسلام اور کفر کے معجون مرکب بنانے کا خیال بہت پرانا ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جن کا ذکر اس آیات میں ہو رہا ہے، ہماری اپنی تاریخ بھی ان نوادر روزگار ہستیوں سے خالی نہیں۔ اکبر اور دارالشکوہ کے بعد آج بھی کئی افراد موجود ہیں